والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ. نیچے راوی فرماتے ہیں حضرت عبیدہ ملیکی آپ کے لیے صحبت ہے، یعنی آپ صحابی رسول ہیں. قال، تو آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، اے اہل قرآن، لا تتوسطوا القرآن. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. اہل قرآن سے مراد یہاں مسلمان مراد ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہی اللہ کا یہ پیغام قرآن مجید اللہ کا کلام یہ آیا ہے. تو اس لیے ہر قرآن والا یعنی ہر مسلمان کو سرکار علیہ السلام نے مخاطب فرمایا ہے کہ اے قرآن والو، اے مسلمانوں، لا تتوسطوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرو حق تلاوتہ، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کو بھی اور دن کو بھی، یعنی کبھی کبھار تلاوت نہ کرو بلکہ رات اور دن اس کی تلاوت کرو. وَأَفْشُوهُ، اور اس کی تعلیمات کو عام کرو. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوبصورت کر کے پڑھو، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور فرمایا اس میں غور و فکر کرو. ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں اس میں غور و فکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، اور اس کے ثواب لینے میں جلدی نہ کرو. فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، فرمایا کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ عظیم ہے، بہت زیادہ ہے آخرت میں. تو سرکار علیہ السلام سے خاطب فرمایا قرآن والوں کو کہ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. تکیہ کس طرح نہ بناؤ؟ ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ قرآن کو سر کے نیچے رکھ کر سو نہ جاؤ، لیکن اس کا جو بہترین معنی وہ یہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں سستی نہ کرو، قرآن کی تلاوت کرنے میں سستی نہ کرو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی نہ کرو. اس کو تکیہ نہ بناؤ، کیونکہ فرمایا فَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی. اب تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم سادہ طریقے سے تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہماری طرف آیا ہے، نازل ہوا ہے، تو وہ تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، اچھے طریقے سے احسن انداز سے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے ہمیں اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے کہ اس طرح تلاوت کرو. اور فرمایا من آناء اللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، کہ رات اور دن جو ہے وہ تلاوت کرو قرآن کی. تو فرمایا وَأَفْشُوهُ، اور اس کی تعلیمات کو عام کرو. سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اس کو سنو. قرآن جہاں بھی بیان کیا جائے یا قرآن جہاں بھی پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، اور پھر اس کو سن کر آگے اس کی تعلیمات کو عام کرو. افشا کا مطلب ہے پھیلا دینا، عام کر دینا، ہر بندے کے سامنے اس کو بیان کرنا. تو یہ قرآن جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت خود بھی کریں، اس کو سنے بھی صحیح، اور جہاں بھی قرآن سنایا جائے یا قرآن کی آیات کو سمجھایا جائے تو
طرح کی دعوت آ جاتی ہے قرآن کو، جن کا یہ کام ہے کہ وہ لکھ کر چھپوا کر جو ہے اس کو عام کر سکتے، وہ اس طریقے سے عام کریں، یا جس طرح کوئی جو ہے وہ علماء کرام ہے اس کی تفسیر لکھ کر آسان کر کے لوگوں تک جو ہے وہ دین کی قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ یہ ہر بندے پر اپنی بڑی ذمہ داری ہے، سرکار علیہ السلام پر ہماری ذمہ لگائی ہے، تو ہم نے اس کو پھیلانا ہے، آگے کرنا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا وَتَغَنُّهُ کہ اس کو خوبصورت کر کے پڑھو، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو، خوبصورت الفاظ کے ساتھ پڑھو۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فرمایا قرآن کو مزین کرو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ، یعنی جتنی اچھی آواز ہوگی، جتنا اچھا لہجہ ہوگا، اتنا قرآن مجید سننے میں مزہ بڑا آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھو، اگرچہ ہماری آواز اگرچہ اتنی نہیں ہے خوبصورت، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کو اچھا پڑھنے کی، تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ قرآن کا لطف اور سرور آئے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی قرآن کو جو ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا ہے، میں نے 2 سپارے پڑھ لیے ہیں، اگرچہ ہمیں خود کو بھی نہیں سمجھ آیا کہ ہم نے پڑھا کس طرح ہے، لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ اس طرح کس کی تلاوت کی جائے، اچھے طریقے سے اچھی آواز کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور وَتَغَنُّوا کا ایک اور معنی بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے باقی سب چیزوں سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو جاؤ۔ جب قرآن ہمارے پاس آ گیا، جب قرآن کی تعلیم اگر ہمارے پاس آ جائے تو باقی ساری چیزوں سے منہ پھیر لو، صرف قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور آگے فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے، اس میں گزشتہ انبیاء کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، ان کی ہلاکت کے واقعات ہیں، وہ کس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہے۔ قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں کہ کن کن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جو ہے اس میں نواہی ہے کہ کن کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وَتَدَبَّرُوا، کہ اس میں غور و فکر کرو۔ اور علماء غور و فکر جب کرتے ہیں تو ہر مرتبہ کے قرآن مجید ایک سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، کہ جب بھی کوئی مفسر، کوئی علماء اکرام، کوئی بھی عالم دین جب قرآن مجید کھولتا ہے، آیت اگرچہ وہ بار بار، یہ حدیث ہم نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی، تو جب بھی ہم یہ حدیث پڑھیں گے قرآن کے متعلق یا قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بھی مسئلے پر ہم پڑھیں گے، تو ہر مرتبہ جو ہے وہ سمندر کے اندر جس طرح ایک غوطہ خور جو ہے وہ ہر غوطے کے اندر ایک کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، تو ایسے ہی قرآن کا علم اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی بندہ مفسر قرآن اس میں غوطہ لگاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکال کے آ جاتا ہے، کہ اس قدر قرآن مجید میں جو ہے وہ ایک گہرا گہرائی میں جو ہے وہ علم کے موتی موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فرمایا گیا ہے وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، کہ اس قرآن پہ غور و فکر کرو کہ اس پہ کیا کیا ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا مسائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے اور لاپرواہی میں صرف قرآن کی تلاوت کر کے آگے نکل جائیں گے تو ہمیں قرآن کا فہم نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر جتنے بھی معلومات ہیں، علم ہے، احکامات ہیں، نواہی ہیں، ہمیں ان کا نہیں معلوم ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہوگا۔ اسی طرح عوام کس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کریں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ تو کم از کم ہم جتنے بھی عوام ہیں وہ اتنا سوچے کہ یہ قرآن کی جو بھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، کسی بھی سپارے کی ہے، کسی بھی سورت کی آیت ہے، کم از کم یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحۂ اقدس سے یہ الفاظ نکلے ہیں، جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہی آیت بار بار پڑھی ہے۔ جب ہم یہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ہمیں لطف بھی کچھ اور آئے گا۔ لیکن ہم افسوس کے ساتھ قرآن کو جو ہے وہ لاپرواہی میں جو ہے صرف ختم کرنے کے جو اس میں تلے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ختم ہو جائے۔ ختم کرنا بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن میں غور کرنا، قرآن میں فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ اصل میں قرآن آیا ہی اس لیے وَهُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے۔ جب ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا قرآن مجید میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ جب تم غور و فکر کرو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اگر ہم غور و فکر
کریں گے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب بھی ہم غور و فکر کریں گے آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں, آج ہم معاشی طور پر معاملات میں, معاشی معاملات میں کیوں کامیاب نہیں ہیں, ہم ملکی قوانین کے حساب سے کیوں کامیاب نہیں ہیں, وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, قرآن میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ تو ہمارے جو غیر ہیں, غیر مسلم ہیں, وہ بھی اچھی طریقے سے واقف ہے کہ جب تک مسلمان اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے, اپنی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. تو ان کا سب سے بڑا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن, مسلمانوں کو قرآن سے علیحدہ کیا جا سکے, اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو سکے ہیں. لیکن آج ایک ہم ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں, آج ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم آج پستی کی طرف کیوں ہیں, آج جگہ جگہ ہم ناکام کیوں رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بڑوں نے, حکمرانوں نے, سب نے, سارے تاجر حضرات جتنے بھی ہیں, سب کے سبوں نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو پستے پس ڈال دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو رہے. سرکار علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا ہے کہ اگر تم قرآن میں غور و فکر کرو گے, اس کی تعلیمات کو عام کرو گے, اس پر عمل کرو گے, فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلے لوگوں میں یہی مسلمان تھے کہ سارا کفر لڑتا تھا, کامتا تھا مسلمانوں سے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ روب تھا, دبدبا تھا. لیکن ایک آج ہم ہیں, کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پڑھا تھا, جو ہے اس پر عمل کرتے تھے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, اس وجہ سے آج ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر آج بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. یہ طویل حدیث ہم نے پچھلے سال پڑھی تھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے, خرابیاں ہوں گی, فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے. سرکار علیہ السلام سے حضرت مولا علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا کہ فتنوں سے بندہ باہر آ سکے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے سارے فتنوں کے لیے کافی ہے. کہ جب بھی کوئی فتنہ ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, جب بھی کوئی مشکل پیش آئے, جب آپ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوں گے, تمام مسائل کا حل اللہ کی کتاب سے ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, اس وقت ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آج ہم پریشان حال کیوں ہیں, مشکلات کی طرف کیوں ہیں, کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا قاری قرآن کے لیے, قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ, فرمایا اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو. یہ بندہ آج جو ہے وہ ایک سپارہ پڑھے اور آج وہ کہے کہ آج ہی مجھے ثواب مل جائے, آج ہی اس کا نتیجہ مل جائے, تو فرمایا جلدی نہ کرو ثواب میں. فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا أَيْ عَظِيمًا فِي الْآخِرَةِ, کہ اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. قرآن کی تلاوت کا بھی بہت ثواب ہے, ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملے گی, اتنا زیادہ ثواب ہے. اور یہ ثواب ہمیں کب ملے گا, یہ آخرت میں جا کر ملے گا. کیونکہ ثواب اور عذاب یہ دنیا کے اندر یہ خصوصاً امت محمدیہ کے لیے اگرچہ اس کے جو ہے وہ فوائد کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں, لیکن اصل عذاب یعنی گناہ کا عذاب اور اصل نیکی کا ثواب جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں خود بھی پڑھیں, اس کو خود سمجھیں, اپنے گھر والوں کو پڑھائیں, سمجھائیں, اور جتنا ہو سکے وہ افشو کے تحت ہم اس کو عام کریں, تاکہ ہر بندہ جو قرآن سے منہ موڑ چکا ہے وہ قرآن کی طرف دوبارہ لوٹ آئے, قرآن کے ساتھ دل لگا لے, تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی, اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.